قال فإن لم تجد بكتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد بسنة رسول الله قال اجتهدوا برأي ولا آل. اے مال تم یمن کا گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہو، بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا کیسے فیصلہ کرو؟ صحابی رسول نے جواب دیا اللہ کے نبی ہم کتاب اللہ سے تلاش کریں گے. فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے تو ہم آپ کی سنت کی اتباع کریں گے، ہم آپ کی سنت کی طرف رجوع ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. اور چونکہ خاتم الانبیاء کو ہمیشہ رہنا نہیں تھا اس لیے آپ نے چند اصول و قواعد بیان کر دیے اور ان اصول میں رہ کر راہ کی دنیا تک آنے والے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. آج جبکہ نئے نئے ایجادات نے نئے نئے مسائل کھڑے کر دیے ہیں کہ ہوائی جہاز پر نماز پڑھی جا سکتی یا نہیں، بحالت نماز گھنٹی بجنے پر اسے آپ کیا جا سکتا یا نہیں، روزہ دار انجیکشن لگوا سکتا یا نہیں، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جس کا حکم قرآن میں موجود، جس کا حکم حدیث میں موجود. آئے جو منکر ہے تقدیر کے وہ بتائے اس کا حکم قرآن میں کہا ہے. میرا چیلنج ہے وہ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ. صرف 89 نمبر کے وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَأَمَّا بَعْدُ. یاد رکھنا چاہیے کہ تلک اور جہیز وہ شرمناک اور ابھی رسم ہے جس میں شور پھرتے ہوئے بازاری سامانوں کی طرح خرید لیا جاتا ہے. علماء نے تلک اور جہیز کو رشوت قرار دیا ہے اور رشوت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. کاش کہ اے نوجوانوں نے ملت میری آنکھوں کا کاش کہ اے سونے والے نوجوانوں کون ہے جو میری عزت بھری آواز پر لبیک کہے اور میری آواز پر بے قرار ہو جائے اور آج ہی یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ ہم جہیز تلک کی لعنت کو مٹائیں گے اور اپنا مال و اسباب فنا کر دیں گے. جو مجبور ہے جن کے گھر جوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 151 نمبر کے مسائل. نحمده ونصلي على